پشاور خیبر لکی بروت میں دہشت گردوں کے حملے، خیبر جمرود بائی پاس چوکی پر شدت پسندوں کے حملے میں 2 سپاہی زخمی ہوئے، دہشت گرد زخمی حالت میں فرار۔ پشاور میں پولیس اسٹیشن ریگی کی ملازئی چوکی پر نامعلوم افراد نے دستی بم حملہ کیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لکی بروت کے تھانہ گمبیلا پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا جسے پسپا کر دیا گیا، جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار۔ ہفتے کے روز بھی پشاور، کرک، ٹانک، بنو اور ڈیر اسماعیل خان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے حملے کیے تھے جنہیں پولیس نے ناکام بنایا تھا۔ لکی بروت پولیس کا سرحدی علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کالعدم ٹی ٹی پی کے عارضی ٹھکانوں کو بموں سے تباہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق کرک اور میاں والے کے سنگم پر پہاڑوں میں قائم کیمپ تباہ کر دیا۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا نے کہا کہ عباس خٹک اور آس پاس سمیت پنجاب بارڈر کے ساتھ تمام عارضی پناہ گاہیں ختم ہوں گی۔ کلین اپ آپریشن آخری ٹھکانے کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ نوشکی دالمندین شاہراہ پر ایف سی کی قافلے پر کالعدم بی ایل اے کا خودکش حملہ، 3 ایف سی اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید، متعدد زخمی، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں حوالدار منظور علی، حوالدار علی بلاول اور نائک عبدالرحیم شامل۔ 2 سویلین ڈرائیورز جلال الدین اور محمد نعیم نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، صدر اور وزیر اعظم کی نوش کی دھماکے کی مذمت، قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ امریکہ کا یمن کے ساحلی شہر حدیدہ میں حملہ، سعدہ میں کینسر کے زیر تعمیر مرکز کو تباہ کر دیا۔ اتوار کے امریکی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی، 98 زخمی۔ انصار اللہ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑے پر 18 میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ طیارہ بردار ہیری ٹرومن یمنی پانی سے نکل گیا۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ حوثیوں کے 11 ڈرونز مار گرائے گئے۔ قریب گرنے والا ایک میزائل امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ثابت نہیں ہوا۔ حوثیوں نے غزہ کی ناکہ بندی ختم نہ کرنے پر اسرائیلی جہازوں پر حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور یمنی حوثیوں سے ایک دوسرے پر حملے روکنے کا مطالبہ، حملوں پر تشویش کا اظہار۔ امریکی ریاستوں مزوری، آرکنسا، ٹیکسس، اوکلاہوما، کینسس، الاباما اور مسیسپی میں شدید سمندری طوفان سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 39 ہو گئی، درجن افراد زخمی بھی ہوئے۔ ساحلی علاقوں میں 3,80,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ فلوریڈا سے کیرولائنا تک 1,60,00,000 افراد طوفان سے متاثر۔ جنوب اور وسط مغربی علاقوں میں تباہی کے بعد طوفان نے مشرقی علاقوں کا رخ کر لیا۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت سے لارج بینچ تشکیل دینے کی استدعا، سپرنٹینڈنٹ کی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر درخواست کی سماعت کریں گے۔ نوشہرہ فیروز کی کرہوڑا کالونی میں پیٹرول پمپ میں لگی آگ سے آئل ٹینکر، شادی ہال، 3 مکان، 4 دکانیں جل گئیں۔ کھڈیار اور نوشہرہ فیروز کی فائر فائٹنگ ٹیموں نے آگ پر قابو پا کر قریبی آبادی کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ہب انڈسٹریل ایریا میں پرفیوم فیکٹری میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب دیکھا گیا، ویڈیو وائرل۔ کراچی میں شہاب ثاقب رات 2:45 بجے دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی گرد مدار میں کروڑوں تعداد میں شہاب ثاقب پائے جاتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع میں آج سے کرفیو نافذ کرنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن کے مطابق صبح 6 سے شام 6 بجے تک تمام راستے بند رہیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر ناصر خان کے مطابق جالی سے نیو کیڈٹ کالج وانا تک کی سڑک بند رہے گی، جبکہ تنائی، سروکائی، جنڈولا روڈ بھی بند رہے گی۔ وانا گوملزام روڈ مسافروں کے لیے کھلی رہے گی، البتہ احمد وام سے کوتکئی تک کی سڑک بند رہے گی۔ بی بی رغازئی سے جنڈولا تک کی سڑک بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس کل دوپہر 1:30 بجے ان کیمرہ منعقد ہوگا، جس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد کیا جائے گا، جس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان کے نمائندگان شرکت کریں گے۔ متعلقہ کابینہ ارکان بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایک افغانی اگر پاکستان کی نشر گرنا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا افغانستان اس دنیا کا ایک ملک نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تذلیل ہوئی، ان کی بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ نکالنے کا، اور مجھ سے ابھی تک ان کی بات چیت پہ نہیں ہوئی۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں۔ افغان مہاجرین سے متعلق وفاق کی پالیسی غلط ہے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اور رہے گا۔ زبردستی افغان مہاجرین کو نہیں نکالنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کی پریس کانفرنس، کہا اگر افغانی پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو انہیں دینی چاہیے۔ پہلے بھی افغان مہاجرین کے ساتھ جو پالیسی اپنائی گئی وہ انسانی حقوق کے منافی تھی۔ علی امین نے بانی پی ٹی آئی کے دور میں حالات ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا وفاقی حکومت کی نااہلی سے حالات اس نہج تک آئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بیان میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود پولیس کے لیے اربوں روپے مختص کیے۔ پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اسلحہ اور دیگر ضروری آلات خریدے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ دہشت گردی کے ذریعے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ سحری میں کراچی سے میں میڈیا سے گفتگو، چیئرمین ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلوچستان میں غیر ملکی طاقتیں سرگرم ہیں، یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے پر جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 16 ارکان کو 18 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نوٹسز جاری۔ ذرائع کے مطابق فردوس شمیم نقوی، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، عن عباس، وقاص اکرم اور زلفی بخاری سمیت کئی دیگر شامل۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو 14 مارچ کو طلب کیا گیا تھا، جس کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی کے افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے تحت جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ جے آئی ٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے کہا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ کی نئی پالیسی کے باوجود سولر لگانے والے 3.5 سے 4 سال میں اپنا پیسہ واپس وصول کر لیں گے۔ نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپورٹس یونٹس پر ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن گرڈ سے خریدی گئی بجلی پر ٹیکس لگے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں درخت سے لٹکی ہوئی لاش ملی ہے۔ 35 سال کے فضل کی بیوی کا کہنا ہے کہ شوہر نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ شوہر کہتا تھا کہ بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ عمر کوٹ کے علاقے وزیر آباد میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر لڑکی کا قتل، پولیس نے قتل کے الزام میں لڑکی کے چچا کو گرفتار کر لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مہران ٹاؤن کا دورہ، کہا مہران ٹاؤن کورنگی میں 5 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس حلقے سے کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ دو مارچ سے غزہ میں خوراک کا ایک دانہ نہیں پہنچا۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ غزہ کی سرحدوں پر مکمل اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث اشیاء کی قیمتیں 200% تک بڑھ چکی۔ انسانی ضروریات کو ترجیح بنا کر غزہ میں امداد کی فراہمی کی اجازت کا مطالبہ۔
جنین کیمپ پر چھاپے کے دوران اسرائیلی فوج کے مظالم، خاتون کے قاتل کے بعد 7 اور 13 سال کے پوتوں کو برہنہ کر دیا، حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا، اسرائیل کی لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی علاقوں پر گولہ باری اور ڈرون حملے کر کے 2 لبنانی شہید کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کے سربراہ کو برطرف کرنے کا اعلان، شن بیت کے سربراہ کا فیصلہ ماننے سے انکار، کہا نتن یاہو کی ذاتی وفاداری کی خواہش اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے۔ اسرائیلی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ فیصلے کے حقائق و قانون پر مبنی ہونے کا جائزہ لیے جانے تک برطرفی ممکن نہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کرائسٹ چرچ سے ڈنیڈن پہنچ گئی اور ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ کل ہوگا۔ سیریز میں کیوی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ کرکٹ کی ٹرافی ہاکی کے میدان میں PSL 10 کی چمچماتی ٹرافی کراچی سے لاہور پہنچی تو لیگ کی فرنچائز لاہور قلندرز کی CEO عاطف رانا اور CEO سمین رانا نے اسے خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی لے گئے، جہاں اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے بچوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ عاطف رانا اور سمین رانا کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز ہاکی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیشنل T20 کپ کے تیسرے روز لاہور ریجن نے بہاولپور ریجن کو 9 وکٹ سے شکست دے دی۔ لاہور ریجن نے 98 رن کا ہدف 10ویں اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ عمران بٹ 48 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ۔ میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اٹلی کے شہتیورن میں 12ویں اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ختم۔ اختتامی تقریب میں میوزیکل پروگرام سے ایتھلیٹس خوب لطف اندوز ہوئے۔ اسٹیڈیم میں برف باری کے باوجود شرکاء نے مختلف پرفارمنسز پر خوشی میں رقص کیا۔ تقریب میں پاکستانی دستے نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ ایتھلیٹس نے آفیشلز کے ہمراہ ملی نغمے گائے۔ گیمز میں پاکستان نے 6 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز سمیت 12 میڈلز جیتے۔ ڈراموں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے مایہ ناز اداکار عابد علی کی سالگرہ۔ ڈرامہ وارث سے شہرت پانے والے عابد علی کی آج 73ویں سالگرہ ہے۔ اور نارتھ امریکن باکس آفس پر مسلسل تیسرے ہفتے سائنس فکشن ایڈونچر کامیڈی کا راج مکی 70 نے مزید $21,90,000 یعنی قریباً 61 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد کما لی ہے۔